مجھے آپ سے اور اپنے بچوں سے انتہائی محبت ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ پر انتہائی سخت حالات آ چکے ہیں۔ بس میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کی طرح بھوکا رہ سکتا ہوں۔ یہ الفاظ ایک خط میں لکھے گئے جو سینٹرل جیل کے ایک قیدی نے لکھے۔ کراچی سینٹرل جیل کے اس قیدی نے ان الفاظ کے لکھنے کے بعد، اس خط کو روانہ کرنے کے بعد خود بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ کراچی سینٹرل جیل کی انتظامیہ نے انتہائی زور لگایا کہ وہ بھوک ہڑتال ختم کروا سکے، مگر وہ اس کام میں ناکام رہے۔ بالآخر اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچائی گئی تو اعلیٰ حکام نے ایک پولیس نوجوان آفیسر کو اس کی انکوائری پر نامزد کیا، تو اس پولیس نوجوان آفیسر نے جو الفاظ کہے، جو واقعہ بیان کیا، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس قیدی کی فائل بنائی اور گھر میں لے گیا اور وہ خط اپنی بیوی کو دکھایا تو میری اہلیہ رونے لگی۔ بالآخر میں نے فائل پڑھی تو معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک ڈکیتی کی واردات میں گرفتار ہوا تھا، اور انتہائی حیرت ناک بات یہ تھی، جس گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی اس گھر والوں نے اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ درج کیا تھا اور نہ وہ عدالت آئے تھے۔ وہ سب مقدمہ سرکاری معیت میں، سرکاری مدعیت میں درج ہوا تھا، اور سرکاری مدعیت میں ہی وہ مقدمہ چل رہا تھا۔ بالآخر میں اس کے گھر گیا۔ اس کا گھر ملیر کھوکھرا پار میں تھا۔ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ انتہائی غریب خاندان ہے۔ ایک کمرے والا گھر ہے جس پر ٹین کی چھت ہے۔ صحن میں ایک کونے میں ایک چولہا رکھ کر کچن بنایا گیا ہے، اور دوسرے کونے میں ایک پردہ لگا کر ساتھ ٹب رکھ کر ٹوائلٹ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اس کی اہلیہ سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر گدھا گاڑی چلاتا تھا۔ کراچی کے حالات جب سنگین ہوئے، فتنہ و فساد برپا ہوا، تو اس وقت ایک گولی کی وجہ سے اس کا گدھا مر گیا، جس کی وجہ سے ہم بے روزگار ہو گئے۔ بالآخر کچھ دن تو ہمارے محلے والوں نے ہماری مدد کی، لیکن آخر کب تک؟ بالآخر ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ آج کچھ نہ لے کر آ سکے تو میں اپنے بچوں کو قتل کر دوں گی۔ تو اس وقت وہ گیا اور شام کو مجھے اطلاع دی گئی کہ میرا شوہر ڈکیتی کی واردات میں گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس کو میں نے خود ڈاکو بنایا ہے، وہ پہلے ڈاکو نہیں تھا۔ پھر وہ پولیس آفیسر نوجوان کہتا ہے، اس کے بعد میں اس خاندان میں گیا جہاں پہ ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی۔ میں نے ان سے بات کی، وہ کہنے لگے کہ دوپہر 3 بجے کے قریب وہ شخص آیا تھا، گھر میں خاتون تھی، اس نے آتے ہی تمام عورتوں کو کہا کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیے۔ اس کے پاس ایک پستول تھی۔ خاتون کی بزرگ نے کہا کہ ہمیں خود کچھ نہ کہیے گا، فلاں الماری میں زیورات پڑے ہیں، آپ وہ لے کر جا سکتے ہیں، ہم سے بدتمیزی ہرگز نہ کیجیے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نہ ہی بدتمیزی کروں گا اور نہ ہی مجھے آپ کے زیورات کی ضرورت ہے، مجھے صرف کچن کا راستہ بتا دیا جائے۔ تو وہ خاتون حیران ہو گئی، حیران اور پریشان ہو کر اس نے کچن کا راستہ بتا دیا۔ اس شخص نے ان کے بقول ان سے ایک چادر لی اور راشن کا کچھ سامان اس چادر میں رکھا اور نکل گیا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد باہر شور ہوا، ہمیں معلوم ہوا کہ وہ شخص پکڑا گیا۔ محلے والوں نے اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ نوجوان پولیس افیسر کہتا ہے کہ ان کے مردوں سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اسی لیے مقدمہ درج نہیں کروایا کہ شاید وہ کوئی مجبور شخص تھا، اس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا تھا، ہمیں یہ سب کچھ اس کے واردات کے طریقہ سے معلوم ہو گیا تھا۔ وہ نوجوان آفیسر کہنے لگا کہ پھر میں اس کے بعد متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کے پاس گیا اور اس کے بارے میں انفارمیشن جمع کی تو وہ کہنے لگا کہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، کچھ محلے کے لوگوں نے اس شخص کو ہمارے حوالے کیا تھا، کوئی بھی مقدمہ درج کروانے والا نہیں تھا، لہذا ہم نے سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کروا دیا۔ پھر وہ نوجوان پولیس افیسر کہتا ہے کہ میں نے ایک فائل تیار کر کے اعلیٰ حکام تک پہنچائی اور اس کے بعد میں نے ان سے بات کی۔ وہ پولیس افیسر نوجوان کہتا ہے کہ کچھ دن بعد مقدمہ چلا اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی ضمانت ہو گئی اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اس کی رہائی بھی ہو گئی۔
وہ نوجوان پولیس آفیسر کہتا ہے کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ آئندہ ایسی ہرگز مت حرکت کیجیے گا، اور پھر میں نے اسے کچھ پیسے دینے چاہے لیکن اس نے انکار کیا اور کہنے لگا کہ آپ ایسا کیجیے، مجھے کہیں ملازمت دلوا دیجیے گا۔ وہ نوجوان پولیس آفیسر کہتا ہے کہ پھر میں نے اسے اس کے گھر کے قریب ہی ایک پولیس چیک پوسٹ پر بطور سویلین ملازم رکھوا دیا، اور وہ آج بھی وہاں پہ ملازمت کر رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ان لاک ڈاؤن کے زمانوں میں، ان ہڑتالوں کے زمانوں میں پتہ نہیں کتنے گھر بھوک کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، اور پھر کتنے ہی گھر ڈاکو بن جاتے ہیں۔ اس بات کا احساس ان بے حس حکمرانوں اور ہماری عدالتی نظام کو بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں تمام احباب سے التماس کروں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس سے بہتر اور مناسب موقع آپ کے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کوئی اور میرے خیال میں نہیں آنے والا، لہذا اپنے محلے کے سفید پوشوں کو اس بابرکت گھڑیوں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ حکومت کی طرف نظریں ہرگز مت کیجیے گا۔ اگر حکومت کوئی کام کرتی ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر حکومت کام نہیں کر رہی، بالکل نہیں کر رہی، تو ہمیں خود اس میدان میں قدم رکھنا ہے۔ ہمیں خود اس میدان میں اپنے غریب لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے۔ آگے عید